السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورۃ النساء کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئی لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ جو کوئی سفارش کرے سفارش اچھی ہوگا اس کے لیے اس میں سے حصہ، یعنی جو اچھے طریقے سے کسی کے ایک مومن طریقے سے کوئی کسی کی سفارش کرے تو اس کے لیے اس سفارش اچھی کی ہوئے میں سے بھی اللہ پاک اس کو حصہ دیں گے۔ جو کوئی سفارش کرے سفارش اچھی تو ہوگا اس کے لیے اس میں سے حصہ۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش بری، يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو ہوگا اس کے لیے اس میں سے بوجھ، یعنی اچھی بات کی سفارش کی تو اچھا حصہ ملا، اور بری بات کی سفارش کی تو اس کو برے طریقے سے اس پر اس کا بوجھ بھی ہوگا۔ اور جو کوئی سفارش کرے سفارش کرنا بری تو ہوگا اس کے لیے بوجھ اس میں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہے ہر چیز پر قابو پانے والے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کسی کو دعا دو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، پس دعا دو اس کو اچھے طریقے سے، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کو لوٹا دو، یعنی جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم نے بھی جواب میں اس کو اسی طریقے سے دعا دینی ہے، یا کم سے کم اتنا ہی لوٹا دو، اس سے بہتر۔ جیسے کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں تم وعلیکم السلام کہہ دو، اور اگر اس کے اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہو تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں تو کم سے کم جتنی تمہیں کوئی دعا دے رہا ہے اتنا ہی لوٹا دو۔ اور جب تم کو کوئی دعا دینا، پس تم بھی دعا دو اس کو اچھے طریقے سے یا اسی کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، البتہ جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، نہیں ہے کوئی شک اس میں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو اللہ ہی کی ذات ہے جو قیامت کے دن سب کو جمع کرے گی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اللہ کی بات سے، یعنی اللہ نے جو کچھ کہا وہ ہو کر رہے گا۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، پس کیا ہے تم کو منافقوں کے بارے میں، فئتین، دو جماعتیں ہو رہی ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے الٹ دیا ان کو اس پر اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں ہو رہی ہیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت پر لاؤ اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی جو گمراہ ہو چکے ہیں، تو کیا تم اس کو ہدایت دے سکتے ہو جب اللہ ہی نہ چاہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت پر لاؤ اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو گمراہ کرے اللہ پس ہرگز نہ تو پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ، یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ پس ہرگز نہ تو پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ جس طرح وہ خود کافر ہیں، یعنی کافروں کی ہر وقت کوشش یہی ہے کہ مومنوں کا بھی ایمان ہم بگاڑ دیں، ان کو بھی کفر کی طرف لے آئیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ جس طرح وہ خود کافر ہیں۔ فَتَكُونُوا سَوَاءً، پس تم ہو جاؤ گے برابر۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دوست۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر آئیں اللہ کے راستے میں، یعنی پھر تم نے کافروں سے دوستی نہیں رکھنی، ہاں اگر کافر اللہ کے راستے میں ہجرت کر آئیں، ایمان لے آئیں، پھر تم ان سے دوستی رکھو۔ پس تم ہو جاؤ گے برابر، تو نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دوست حتیٰ کہ وہ چھوڑ آئیں، ہجرت کر آئیں اللہ کے راستے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَخُذُوهُمْ، پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور مارو ان کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ،
اور جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، یعنی اگر وہ دین سے پھر جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو پکڑو اور ان سے لڑائی جھگڑا کرو، مارو ان کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم ان میں سے کبھی کسی کو آئندہ کے لیے حمایتی اور نہ کوئی مددگار بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہے، أَوْ جَاءُوكُمْ، یا آئیں وہ تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں صدورہم ان کے سینے، أَن يُقَاتِلُوكُمْ کہ وہ لڑیں تم سے، أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ یا وہ لڑائی کریں اپنی قوم سے، یعنی کوئی ایسی قوم ہے، یہودی ہیں یا نصارہ ہے کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہیں اپنی قوم کی لڑائی سے بھی اور تمہاری لڑائی سے بھی، وہ اب آپس میں ملاپ چاہتے ہیں۔ مگر وہ لوگ کہ وہ ملتے ہیں کسی ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہے، یا وہ آئیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ان کے سینے یہ کہ وہ لڑے تم سے یا وہ لڑے اپنی قوم سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو زور دے دیتا ان کو تم پر، پس وہ لڑتے تم سے، یعنی یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے کہ اللہ ان کو زور دے دیتا، اور اگر چاہتا اللہ زور دے دیتا ان کو تم پر، پس وہ لڑائی کرتے تم سے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ جدا رہیں تم سے، پس نہ وہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ پیش کریں تمہاری طرف صلح، تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، پس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی الزام کا راستہ، یعنی وہ تمہارے طرف کوئی صلح کا راستہ صلح پیش کریں، پھر تمہارے آگے یہ نہیں ہے کہ تم ان سے لڑائی جھگڑا کرو، نہیں، پھر تم ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاؤ۔ پس اگر وہ جدا رہیں تم سے، نہ وہ لڑیں تم سے اور پیش کریں تمہاری طرف صلح، پس نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی الزام کا راستہ۔ سَتَجِدُونَ آخَرِینَ یُرِیدُونَ، ان قریب تم پاؤ گے دوسروں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، یعنی اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اور تم سے بھی امن میں رہیں، ان کی وہ یہ خواہش ہے۔ ان قریب تم پاؤ گے دوسروں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے۔ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنہ کی طرف تو وہ اسی میں الٹا دیے جاتے ہیں۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا ترجمہ آج کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔